بات کریں اس عبادت کی جسے حج کہا جاتا ہے تو یہ عبادت انسانوں سے پرانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک سے پیارے آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی۔ اب آپ کا سوال یہ آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا بھر گھوم رہے ہیں، تو یقیناً مال ہے تو گھوم رہے ہیں، طاقت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، تبھی گھوم رہے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں پر تو حج فرض ہو گیا اگر وہ مسلمان بھی ہیں اور عاقل بالغ ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، مجھے بتائیں کہ حج کے دوران دیکھا گیا ہے کہ جو حاجی ہوتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ ویلوگنگ بہت کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتائیں کیا حج کے دوران اتنی ویلوگنگ کی اجازت ہے یا انسان کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویب سیریز جس کا نام ہے تذکرہ حرمین، اور آپ نے ہمارا پہلا ایپیسوڈ دیکھا اور اس کو پسند بھی کیا، کومنٹس بھی کیے۔ آج ہم حاضر ہیں اس ویب سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی جب ہم حج پہ جاتے ہیں ہر سال، کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے وہ ہر سال حج کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں ایک بار حج کرتے ہیں، لیکن ہر شخص کا سوال یہی ہوتا ہے کہ حج کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مدنی رضا صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ حج کے حوالے سے بتائیں کہ حج کی ابتدا کیسے ہوئی اور کس طریقے سے حج اسٹارٹ ہوا، اور سب سے پہلے حج کس نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم بات کریں اس عبادت کی جسے حج کہا جاتا ہے تو یہ عبادت انسانوں سے پرانی ہے۔ فرشتے انسانوں کی پیدائش سے پہلے یہ عبادت بیت المعمور کے پاس یہ کرتے رہے ہیں۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے جو عرش الہی کے پاس ہے، جس طرح ہمارے لیے کعبۃ اللہ ہے اس طرح ان کے لیے بیت المعمور ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یاقوت کے ڈھانچے کی صورت میں ایک پتھر نازل کیا جو کہ فرشتوں نے کعبۃ اللہ کی جگہ پر رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو فرشتوں نے حضرت آدم سے عرض کی کہ آپ وہ عبادت کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف آئیں جو عبادت آپ سے پہلے فرشتے بیت المعمور پہ کرتے رہیں، اور آپ کو حج کی دعوت دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے بیت المعمور پہ کرتے رہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے اور آپ نے کعبۃ اللہ کا حج کیا۔ اب وہ کیسا کیا اور اس کے کیا ارکان تھے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے علم حاصل نہیں ہو سکا، لیکن اگر ہم باقاعدہ حج کی دعوت اور باقاعدہ لوگوں کو حج پر بلانے اور حج کی دعوت اور عبادت کو عام کرنے کا سلسلہ دیکھیں تو قرآن مجید اور آثار نبویہ سے پتہ چلتا ہے کہ حج کی جو دوبارہ سے ابتدا کی گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی تعیین کر دی، تو یہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں، اور ہم نے اسے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا کہ وہ کس طریقے سے اس کی تعمیر ہوئی۔ تو جب آپ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأُذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں کو حج کی طرف بلائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تو یہاں کون سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام تمہارا نہیں ہے، تمہارا کام ہے بلانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس، یہ مکہ مکرمہ کا مشہور پہاڑ ہے، آپ اس پہ چڑھے اور آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا۔ تو پھر جو لوگ اس وقت دنیا میں تھے یا لوگ اپنے باپوں کی پشت میں تھے، جس کے نصیب میں حج تھا اس نے وہاں سے لبیک کہا۔ تو جس نے اس وقت لبیک کہا اور جتنی بار لبیک کہا ان کے نصیبوں میں، ان کے مقدر میں حج تحریر ہوا، اور اب وہ اپنے اپنے وقت پہ اتنی مقدار میں
حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ مطلب جتنی بار وہ لفظ دہرائے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، تو اس کو اتنی بار ہی حج کا جو نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا، ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کو؟ جی یہ معاملہ عالم ارواح کا تھا ٹھیک۔ کہ لوگ ابھی بہت تھوڑے سے اس سرزمین پہ تھے، ہوں، اور بہت بڑی تعداد تو وہ تھی جو اس وقت دنیا میں آئی ہی نہیں تھی، صحیح، بالکل تو وہاں ان تک آواز پہنچی اور وہاں انہوں نے لبیک کہا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جس نے بھی لبیک کہا، صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے ازل سے فیصلہ فرمایا ہے حج کا، صحیح ہے۔ تو انہوں نے اس پر لبیک کہا، اور اس کے بعد حج کا سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے۔ مطلب ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعوت دی حج پہ آنے کی، تو اس وقت سے لے کے تا قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، جس نے بھی لبیک کا جواب دیا، لبیک اللہم لبیک کی صدا کو بلند کیا عالم ارواح کے اندر، تو وہ حج کرتے رہیں گے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ حج تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ جب بھی حج کی بات آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بہت کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا اللہ نے آپ کو ایک مرتبہ دیا کہ بار بار حج کے تذکرے کے اندر جو نا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ حج ہے تو اللہ کی عبادت، بالکل، اور حضرت ابراہیم ہیں اللہ کے بندے، لیکن ان دونوں کا تعلق اتنا جڑا ہوا ہے کہ اگر ہم حج کی بات کریں اور حضرت ابراہیم کی بات نہ کریں صحیح، تو گویا کہ بات ادھوری سی لگتی ہے۔ صحیح، حج کی بات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے الحمدللہ، اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ صحیح، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ حج کی نشاط ثانیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، الحمدللہ، اور آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے اور سارے انبیاء نے حج کے لیے لوگوں کو بلایا، سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا، اور سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت یعنی اولاد سے تھے۔ ماشاءاللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک سے پیارے آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی۔ ماشاءاللہ، اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ، انبیاء کے والد۔ الحمدللہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انبیاء ایک ایسی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں جو ان کے جد اعلیٰ نے جس عبادت کو شروع کروایا ہے اللہ کے حکم سے، تو ان کا تذکرہ تو ہونا ہی ہے۔ پھر اگر حج کے ارکان کی بات کرتے ہیں تو حج میں صفا مروہ ہے، وہ صفا مروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح، اور آپ کی زوجہ بی بی ہاجرہ کی یاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ صحیح ہے، پھر جب لوگ وہاں حج کے لیے جاتے ہیں یا طواف کعبہ یا عمرہ، وہاں زمزم پیتے ہیں، وہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد۔ صحیح ہے، پھر جب حج کی طرف بڑھتے ہیں، شیطان کو کنکڑیاں مارتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ اس کے بعد بکرے کی یا قربانی کرتے ہیں جو حج کی قربانی کہلاتی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تو اس طریقے سے حج کے بہت سارے ارکان ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل مبارک کو کہیں نہ کہیں سے ٹچ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، اس اعتبار سے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو ذہن میں سوال آتا ہے یہ عمل شروع کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب حضرت ابراہیم پہ رکتا ہے۔ صحیح ہے، صفا مروہ کی صحیح کر کے پوچھو کہ یہ صفا مروہ کی صحیح کہاں سے شروع ہوئی، تو جواب حضرت ابراہیم پہ رکے گا۔ زمزم پہ سوال کرو تو جواب حضرت ابراہیم پہ رکے گا۔ صحیح، شیطان کو کنکریاں مارو، جواب حضرت ابراہیم پہ رکے گا۔ تو یہاں ہر جگہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کی مرکزی شخصیت اور مرکزی حیثیت حاصل۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ مزید اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، آپ سے بڑا پیارا سوال ہے۔ اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ حج کے جو ارکان ہیں، جیسے ابھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرا کہ حج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہر وہ ادا جس کو، چاہے ہم صفا مروہ پہ چل رہے ہوں، چاہے ہم زمزم پی رہے ہوں،
تو کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا کیا جاتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو حج کے ارکان تھے کیا وہی ارکان آج تک ہو رہے ہیں یا اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے, یا حج کے ارکان کے اندر وقت کے حساب سے جس سے چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں کوئی تبدیلی ہے, یا وہی حج کے ارکان ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے؟ اس پہ کوئی ہم یقینی بات تو نہیں کر سکتے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ عبادت کے ارکان میں یا انداز میں کہیں نہ کہیں تبدیلی ممکن ضرور ہے. صحیح ہے. اس لیے کہ پچھلی امتوں کے احکامات منسوخ ہو چکے. پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو ایک نئی شریعت کا آغاز ہوا. صحیح ہے. تو اب نئی شریعت میں یہ ممکن ہے کہ کوئی عمل ایسا ہو جو پچھلی شریعتوں میں لازم نہ ہو صحیح ہے. اور اس امت میں لازم ہو, یا پچھلی امت میں وہ نہ ہو اور اس امت میں لازم ہوا, تو یہ ممکن ہے. اگر صرف بات کریں حج کی تو حج تو چلتا آ رہا ہے ہزاروں سال. صحیح ہے. لیکن جو طریقہ کار ہے صحیح ہے. وہ پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام نے جو آخری حج ادا فرمایا صحیح ہے. وہ اصل طریقہ ہے جو ہماری امت کے لیے ہے. صحیح. اب ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایز اٹ از اے ٹو زیڈ یہی سارے کام جس طریقے سے ہمارے لیے حج میں فرض ہیں یا واجب ہیں یا سنت ہیں یا مکروہ ہیں, یہی سارے کام پچھلی امتوں میں بھی رہے, یہ نہیں کہا جا سکتا. ہاں, یہ بیت اللہ کا طواف ہے, صفا مروہ کی سعی ہے, قربانی ہے, یہ چند باتیں ایسی ہیں جو کہ شروع سے چلی آ رہی ہیں, لیکن اس میں پھر بھی کہیں نہ کہیں احکامات کے لیول میں فرق آ سکتا ہے. کہیں فرض کو واجب یا واجب کو فرض یا مکروہ کو حرام, یا اس طرح کے کچھ فرق ممکن ضرور ہے. صحیح. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری حج فرمایا تو اس میں ہمیں وہ تمام تعلیمات دے دیں, وہی تعلیمات تا قیامت تک چلتی رہیں گی. جی ایسا ہی ہے کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے جو حج ادا کیا آخری حجۃ الوداع, وہ حج اب ہمارے لیے حرف آخر ہے. اس میں جو آپ نے اپنے ارکان کر کے دکھائے وہ ارکان ہمارے لیے اب نمونہ ہے, ہم فالو اسی کو کریں گے. اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیں, دیکھیں حج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں حج کروں, اور ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی, غریب ہوتے ہیں, بڑے تڑبڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم حج پہ جائیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو پوری دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہر سال کسی نہ کسی ملک کا ٹرپ لگ رہا ہوتا ہے, ان کا پوری فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ حج کی طرف نہیں آ رہے ہوتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے, کیونکہ دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم حج کریں, تو اللہ تعالیٰ نے اگر جن کو مال و دولت دی ہے, ہم نے دیکھا ہے ہر سال بھی لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا, ان کو بھی حج کی طلب ہوتی ہے. تو حج آخر فرض کس کے اوپر ہے؟ جی بات تو آپ کی صحیح ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں لذت بھی ہے اور مشقت بھی ہے. مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ گرمی ہے, تپ ہے, درد ہے, کلفت سفر کی ہے, نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. تو جہاں اس میں مشقت ہے وہاں ایک عجیب لذت بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس لذت سے میں آشنا کر دے تو ہر سال ہمیں حج کی تڑپ نصیب ہو جائے. آمین. اور جب حج کی تڑپ نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں وہ سعادتیں بھی عطا فرما دے. آمین. دیکھیں حج کے لیے کچھ تو بنیادی شرائط ہیں جو کہ عام عبادات کے لیے ہوتی ہیں, مثلا مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا, پھر آزاد ہونا. یہ تو عموماً شرائط وہ ہیں جو بالکل نارمل سی ہیں اور عام عبادات کے لیے بھی اس میں بہت ساری دیکھی جاتی ہیں. ایک شرط ہے استطاعت. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ وہاں جانے کے اخراجات اور وہاں رہنے کے اخراجات, وہاں قربانی کے اخراجات پر قدرت رکھتا ہو. صحیح. اب جیسے مثلا ہمارے یہاں پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے, پھر اس کا ویزا لگوانا پڑتا ہے, حج کے فارم بھرے جاتے ہیں, پھر وہاں رہنے کے لیے یقیناً کچھ نہ کچھ مال و زر چاہیے ہوتا ہے, سفری اخراجات چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ اخراجات اگر کسی کے پاس ہیں تو اس پہ حج فرض ہے. اب زکوٰۃ میں اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر پورا سال گزرنا ضروری ہے, اس میں پورا سال گزرنا ضروری نہیں. زکوٰۃ کے اندر ایک مقدار ہے نصاب کی, چاہے امریکہ میں بیٹھا شخص ہو چاہے پاکستان میں بیٹھا شخص, نصاب تک مقدار ہے, اس نصاب تک مال پہنچ گیا زکوٰۃ دینی ہے. اس میں یہ نہیں ہے, اس میں وہاں پہنچنے کی استطاعت. اب جو پاکستان میں رہتا ہے
اس کے لیے وہاں پہنچنے کی استطاعت اور وہاں تک کے اخراجات الگ ہیں. صحیح ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو مکہ مکرمہ میں رہتا ہے, صحیح ہے. اس کے لیے اخراجات اسی کے حساب سے ہوں گے. صحیح ہے. تو در حقیقت وہاں اخراجات دیکھے جاتے ہیں کہ کون بندہ وہاں جانے اور وہاں کے اخراجات پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے, تو اس کے اوپر حج فرض ہے. صحیح. اب یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود تو وہاں حج کرنے جا سکتے ہیں, صحیح ہے. لیکن ان کے زیر کفالت کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو اب ایسا شخص جب اتنے مال رکھے کہ وہ اپنے کفالت والے افراد کی کفالت بھی کر سکے, صحیح ہے. یعنی اتنا مال ہو کہ وہ اپنے گھر میں بھی دے سکے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی گھر والوں کی کفالت ہوتی رہے, جی جی. اور وہ وہاں جا کر حج کر لے اور حج کر کے واپس بھی آ جائے, اتنے اخراجات اگر اس پر ہیں تو حج فرض ہے. اب آپ کا سوال یہ آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا بھر گھوم رہے ہیں, صحیح ہے. تو یقیناً مال ہے تو گھوم رہے ہیں, طاقت بھی ہے, تندرستی بھی ہے, تبھی گھوم رہے ہیں. صحیح. تو اب ایسے لوگوں پر تو حج فرض ہو گیا اگر وہ مسلمان بھی ہیں اور عاقل بالغ ہیں, تو ایسے لوگوں پر حج فرض ہے. لیکن زندگی میں ایک بار, صحیح. اگر زندگی میں بندہ ایک بار حج کر لے تو اب اسے بار بار حج کرنے کی حاجت نہیں. صحیح ہے. اور جو لوگ ہر سال حج کرتے ہیں وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے حج کرتے ہیں, صحیح ہے. اور سعادت حاصل کرنے کے لیے حج کرتے ہیں, اس لیے کہ حج کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کرنے والے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے بچہ دنیا میں پاک و صاف دنیا میں. ماشاء اللہ. اس طریقے سے حج کرنے والا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے, بشرط یہ کہ اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو. اچھا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے, اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی چاہتا ہوں آپ تھوڑا اس پہ بھی بات کریں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حج پہ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر چند لوگوں کے قرضے ہوتے ہیں, وہ قرض دار بھی ہوتے ہیں اور حج بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے حوالے سے اس میں کوئی حج میں کوئی اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا چیزوں کے اندر؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو حج کی تمنا رکھتے ہیں, اور یہ تمنا لیے بہت سارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. جی جی. اور بہت سارے عشاق ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حج سے بھاگتے ہیں. صحیح. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا, گرمی ہے, تپ ہے, درد ہے, کلفت سفر کی ہے, جی جی. نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کے در کی. ہے. تو حج کی ایک لذت بھی ہے, مشقت تو ہے مگر ایک عجیب لذت ہے. اللہ تعالیٰ اس لذت سے ہمیں آشنا کر دے. آمین آمین. حج کی فرضیت کے کچھ شرائط ہیں, اور بعض شرائط تو وہ ہیں جو ایک جنرل عبادات کے لیے ہوتی ہیں, مثلا مسلمان ہونا, صحیح ہے. عاقل ہونا, بالغ ہونا, اسی طریقے سے آزاد ہونا, جی. تندرست ہونا, یعنی وہاں جا کر مناسک ادا کرنے کی طاقت ہو, صحیح. اور ڈاکٹر نے کوئی ایسا اس کو تنبیہ نہ کی ہو کہ آپ جائیں گے تو آپ مزید بیمار ہو جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے, اس طرح کا کوئی خدشہ نہ ہو, تو اس طرح کی تندرستی ہونا بھی لازم ہے. اور اہم بات یہ ہے استطاعت ہونا. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ وہاں جانے کے, وہاں رہنے کے, اور پھر حج کی جو قربانی ہے اس کے اخراجات کی طاقت رکھتا ہو. صحیح ہے. اب یہاں زکوٰۃ اور حج ان دونوں میں مال دیکھا جاتا ہے, لیکن ان میں فرق ہے. صحیح ہے. زکوٰۃ کے اندر ایک نصاب ہے. ٹھیک ہے. اب اس نصاب پر اگر قدرت ہے, قبضہ ہے, ملکیت ہے, تو چاہے بندہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہوگا, اسی مقدار نصاب پر مالک ہونے پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. صحیح ہے. لیکن حج کے اندر استطاعت یعنی مال کی استطاعت ہر جگہ کی الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. مثلا پاکستان سے اگر کوئی شخص حج پہ جانا چاہتا ہے تو اس کی استطاعت ہونی چاہیے کم سے کم 12-13 لاکھ روپے, صحیح, تاکہ وہ حج کے فارم بھر سکے اور وہاں جا کر کچھ اخراجات کر سکے, قربانی کر سکے. صحیح. اور اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہے, صحیح ہے, تو اب اس کے پاس 12-13 لاکھ ہونے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک. اس کے پاس اگر اتنی استطاعت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے منی, عرفات, مزدلفہ اور یہ اس طرح کی جو دیگر ارکان ہیں صحیح ہیں وہ ادا کر سکتا ہے. صحیح. تو اگرچہ اس کے پاس کوئی زیادہ رقم نہیں بھی ہے تو وہ حج پر اس پر بھی لازم ہوگا. صحیح بات. تو استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ حج ادا کرنے کی طاقت ہو اس کے پاس. صحیح. اب قریب رہے گا تو استطاعت کم بھی ہوگی تو حج کر لے گا. صحیح ہے. اور اگر دور ہوگا تو اس کے پاس مال زیادہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ حج ادا کر سکے. اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس کے کفالت میں کچھ افراد ہیں تو اس کے پاس حج کی استطاعت کے ساتھ ساتھ اتنے مال بھی ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے وہ اس کے زیر کفالت افراد بھی
اپنے گزر بسر کر سکے. مثلاً ایک شخص ہے جس کے بیوی بچے ہیں جو اس کے زیر کفالت ہیں, اب اس کے اوپر حج کی تب فرض ہوگا جب اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ حج کرے, اور ساتھ ہی ساتھ جو پیچھے رہنے والے بیوی بچے ہیں ان کے لیے بھی اتنا مال چھوڑ کے جائے کہ واپسی آنے تک وہ اپنا گزر بسر جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر سکے, آسانی سے پوری کر سکے. تو یہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر حج لازم ہے. اب جیسا آپ نے سوال کیا کہ دنیا گھومتے رہتے ہیں مگر حج نہیں کرتے, تو اگر وہ دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں تو حج تو بظاہر ان پر فرض ہو گیا, کیونکہ دنیا گھوم رہے ہیں تو یقیناً مال تو چاہیے اس کے لیے بھی. تو اب اگر وہ حج نہیں کر رہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑی وعید فرمائی اور فرمایا کہ جو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو بھلے وہ چاہے تو مجوسی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے, اللہ اکبر. یعنی وہ مسلمان ہو کے نہ مرے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ اس نے اسلام کی اتنی اہم عبادت نہیں کی. اللہ, یعنی اتنی بڑی اس میں ڈانٹ ڈپٹ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے اب اجازت ہے کہ وہ کافر ہو کے مر جائے, لیکن اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ اب اگر حج نہیں کر رہا تو پھر بھلے وہ مجوسی ہی ہو جائے, اسلام سے اس کا کوئی گویا کہ تعلق نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جتنے بھی جن پر حج فرض ہیں انہیں جلد سے جلد حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ حج زندگی میں سال میں ایک مرتبہ ہے. اب ایک مرتبہ موقع نکل گیا, اب اگلے سال پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے, تو جس سال موقع مل جائے اس سال حج ادا کر لیا جائے. اچھا علامہ صاحب, مجھے بتائیں کہ حج کے دوران دیکھا گیا ہے کہ جو حاجی ہوتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ ویلوگنگ بہت کرتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ بتائیں کیا حج کے دوران اتنی ویلوگنگ کی اجازت ہے یا انسان کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ تو ایک جو نا آج کل ایک مشغلہ بن گیا لوگوں کا. جی ہاں, سوشل میڈیا کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں یہ نقصان بھی ہے کہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ اس حوالے سے ایگریسو ہو چکے ہیں یا نفسیاتی طور پر اس میں مبتلا ہو گئے کہ اپنی ہر چیز کو اب سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی ایک بیماری سی ہو گئی, اور جگہ جاتے ہیں وہاں کیمرہ سے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ روحانیت میں خلل ڈالنے والی بات ہے. صحیح. اس لیے کہ ہمارے بزرگان دین کا حج ایسا تھا کہ جب وہ لبیک کہتے نا تو بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. اللہ اکبر. وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم کس کی بارگاہ میں لبیک کہہ رہے ہیں, آیا ہماری لبیک قبول ہو رہی ہے نہیں. اب اگر انسان وہاں پر یہی دیکھ رہا ہو کہ میں نے ابھی تصویر بنائی ہے اور فیس بک پہ ڈالی ہے, اتنے لائکس آ گئی TC, تو پھر اس کا دھیان وہ اصل روحانیت کی طرف نہیں جاتا بلکہ پھر اس کا دھیان کسی اور طرف نکل جاتا. لیکن میں یہاں پر مزید وضاحت یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص تصویر بنا رہا ہے تو ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ رہے, اس لیے کہ اس میں بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں. اب اگر ایک شخص ہے وہ مکمل عبادت اور دعائیں مناجات نوافل وغیرہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس لیے تصاویر بنا رہا ہے کہ یادگار رہیں گی, حج کی یادیں رہیں گی, اور یا وہ اس لیے بنا رہا ہے کہ شاید میں اگر اس تصویر کو وائرل کروں گا تو میرے بہت سارے ایسے معتقدین ہیں جو حج نہیں کر رہے لیکن میرے دیکھا دیکھی حج کرنے آ جائیں گے, اگر کوئی ایسی پرسنلٹی ہے. تو اگر اچھی نیت ہے تو بنائی جا سکتی ہے, یا مباح نیت ہے تو بھی بنائی جا سکتی ہے, لیکن اس سے بچنا ضرور چاہیے. لیکن کسی نے بنائی ہے تو ہم اس پر حکم بھی نہ لگائیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ آج کل بہت ساری تعداد ایسی ہے جو ویسے ہی خواہ مخواہ تصاویر بنا کر اسے سوشل میڈیا پر ڈالنے کی ایک ایسے ہی شوقین ہوتے ہیں, کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا, انہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, امید ہے آپ کو یہ جو ہماری ویب سیریز چل رہی ہے جس کا نام ہے تذکرہ حرمین, اس کا آج دوسرا ایپیسوڈ آپ نے دیکھا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گا, کیونکہ اس کے اندر ہم نے حج کے حوالے سے ہر اس چیز کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی ہے جو ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ہم سب کو اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ.